اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 9th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 12 ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 8 پارہ نمبر 9 کی سورت الانفال جو کہ شروع ہو رہی ہے 9ویں پارے میں اور اس کا اختتام ہو رہا ہے 10ویں پارے میں، اس کے رکوع نمبر 3 کی آخری 3 آیات 26، 27 اور 28 کا ترجمہ و تشریح آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جب بھی وہ حکم آئے تو اس کو فوری طور پر قبول کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور ساتھ حکم ہوا کہ اس فتنہ فساد سے ڈرو جو صرف گنہگاروں کو آ کر نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوئے، اپنی بساط رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے بھی اس گنہگار کو روک نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشرے میں اگر کہیں بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے، سر عام فحش کام کر رہا ہے اور باقی علاقہ والوں کو پتہ ہے اس کی برائی کا، اس کے گناہ کا، اگر وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں روک رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک کی غلطی، ایک کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی والے، پورے علاقے والے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ کہیں پر بھی گناہ ہوتا ہوا بندہ دیکھے تو حکم ہے کہ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق جو ہے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں۔ آج کے سبق میں جن باتوں پر ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اصحاب رسول کو مخاطب کر کے ان کو مکہ کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے، امانتوں میں خیانت سے منع کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ تو آج کی جو آیات ان کی ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ و تشریح پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 26 کا پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو تشریح ہے وہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ جب تم، قلیل تھوڑے، قلیل یہ لفظ اردو میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، قلیل کم یا تھوڑے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم کہ اچک لے جائیں تمہیں یا اڑا لے جائیں تمہیں، الناس لوگ، فآواکم پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، وأیدکم اور تمہیں قوت دی، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ عزیز طلبہ، یہاں پر آیت نمبر 26 اصحاب رسول کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے جب یہ مکہ میں تھی۔ مکہ میں اصحاب رسول کی جو جماعت تھی، جو تعداد تھی، انتہائی قلیل تھی، انتہائی کم تھی، اور کم تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور بھی تھے، مالی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے کمزور بھی تھے۔ اور یہاں پر سمجھایا گیا مستضعفون کہ کفار ان کو کمزور سمجھتے تھے،
فی الارض زمین میں تخافونا، اور اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ڈرتے تھے، کس بات سے ڈرتے تھے؟ ان یتخطفکم، کہ اچک لے جائیں تمہیں، یہ جو کافر ہیں جو تم سے تعداد میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، ہتھیار میں زیادہ ہیں، تو تمہاری تعداد اتنی کم تھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں۔ اور اللہ نے وہ وقت یاد دلایا کہ ایسے حالات میں ہم نے مکہ سے مدینہ تمہیں پہنچایا، فآواکم، پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، اللہ نے تمہیں مکہ سے مدینہ پہنچا کر مدینہ میں خوبصورت ٹھکانہ دیا، آرام دیا، سکون دیا، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں قوت دی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے طاقت دی، قوت دی، مدد کی، پاکیزہ چیزیں دی، پاکیزہ رزق دیا، کس لیے؟ ایک وجہ یہ بتائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں اصحاب رسول کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں تم کم ضعیف سمجھے جاتے، کمزور سمجھے جاتے، تمہاری تعداد انتہائی قلیل تھی، ایسے حالات میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 27، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس طرح آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے مومنو، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ سے خیانت کا مطلب ہے کہ رب العالمین کے احکامات کو نہ ماننا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرائض لاگو کیے ہیں اس کو ادا نہ کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر اس طرح کے اعمال ہیں، دیگر احکامات الہی ہیں، اس پر عمل نہ کرنا، ان احکامات کو بجا نہ لانا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ والرسول، رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنا، آپ کی اتباع اور پیروی کو ترک کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہ کرو۔ یہاں پر بھی دو چیزیں سمجھ لیں، ایک امانت کا جو عام فہم سا مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دولت رکھوا دی جائے، زمین رکھوا دی جائے، نقدی رکھوا دی جائے، رقم رکھوا دی جائے، تو اس کو اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر دینا، یہ خیانت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام فہم سا معنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے حقوق و فرائض ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا بھی امانت ہے۔ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی محکمے میں کوئی نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا کوئی آدمی کسی بھی اپنے شعبے میں، پیشے میں سربراہ ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا سربراہ وہ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے، اور یہ ذمہ داری ایک امانت ہے۔ کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو یہ ڈیوٹی، یہ امانت ہے، اگر اسی میں کچھ کمی پیشی کرتا ہے تو پھر یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ حکم ہوا قرآن مجید میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 28 میں، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ تمہاری امانتیں ہیں، ذمہ داری میں سے، اپنے فرائض میں سے کمی کوتاہی کرنا یہ خیانت شمار کی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خیانت، امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ آیت نمبر 28 تھی۔ آیت نمبر 29 سورۃ انفال کے رکوع نمبر کی آخری آیت، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، تمہاری اولاد، فتنۃ، بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ عندہ، اللہ کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں،
یہ واقعتاً بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بسا اوقات حرام طریقے اختیار کرتا ہے۔ اولاد کی پرورش کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو پالنے کے لیے انسان ناجائز ذرائع بھی کمائی کے اختیار کر بیٹھتا ہے کہ میں اپنی کم از کم اولاد کو پالوں، میں اپنی اولاد کو کسی صورت بھی مفلس نہ ہونے دوں، مفلسی کا شکار نہ ہو میری اولاد۔ اس کے لیے وہ ساری اپنے لیے جو بھی ذرائع اختیار کرتا ہے، چاہے وہ حرام کے حلال کے، ان اولاد کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز بھی بس اوقات کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح مال ہے، اس مال کی حرص، لالچ، اس کو اکٹھا کرنے میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس حلال کار ہے یا حرام کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، سرمایہ بہت ہونا چاہیے، ایک میرا نام ہونا چاہیے، میرا سٹیٹس ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اولاد اس لحاظ سے بھی آزمائش ہے، اگر اولاد کی پرورش اچھی نہیں کی، تربیت اچھی نہیں ہے، اس کی نگہبانی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، وہی اولاد کسی برائی میں مبتلا ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، والدین سے باز پرس ہونے والی ہے اولاد کے متعلق۔ اسی لیے فرمایا کہ اولاد اور مال دونوں بہت بڑی آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے، ان کے لیے بہت بڑے آگے جو ہے اجر ثواب ملنے والا ہے ان کو۔ عزیز طلبہ، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن مجید نے فتنہ کن چیزوں کو کہا ہے؟ مال اور اولاد کو۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ان دونوں چیزوں کے لیے انسان کیا کچھ غلط سمجھوتے نہیں کر بیٹھتا، کیا کچھ غلط کام نہیں کر بیٹھتا، کیا حرام کمائی کے ذرائع اختیار نہیں کر بیٹھتا۔ تو فرمایا کہ اس آزمائش سے بچو، مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہیں، ان سے بچو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورۃ المنافقون اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ وقت مختصر ہے تو یہی بات سمجھانا تھی۔ قرآن مجید نے دو چیزوں کو آزمائش کا قرار دیا ہے، مال اور اولاد۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ آیت نمبر 26 میں پڑھا اصحاب رسول کو مکہ کا وہ وقت یاد دلایا گیا جب وہ انتہائی قلیل تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا اور مدد بھی کی۔ آیت نمبر 27 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ساتھ میں پڑھا اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 28 میں یہ پڑھا مال اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3 ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس رکوع نمبر 3 کی جو مشق ہے وہ حل کریں گے، الفاظ معنی بتائیں گے، عبارات کا مفہوم بتائیں گے، اور جو مختصر سوالات ہیں، خاص طور پر وہ سوالات جو بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں یا جن کے آنے کے امکانات اور چانس ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بلکہ جو پہلے بورڈ کے پیپروں میں جو کویسچن MCQs آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے سبق میں جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی وہ یہاں پر انڈر لائن کر لیتے ہیں، جن کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر سکیں، کیونکہ ہر لفظ کا معنی یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ہم صرف ان الفاظ کے کو انڈر لائن کر رہے ہیں جو بورڈ کے پیپر میں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس میں پوچھے جانے لفظ زیادہ یہ قلیل، مستضعفون بہت پوچھا جانے والا لفظ ہے، ان یتخطف پوچھا جاتا ہے، ان یتخطف پورا لفظ کو نہیں پوچھا جاتا، یتخطفکم الناس، یتخطف کہ اچک لے جائے وہ۔ اس کے بعد جو لفظ زیادہ پوچھا جاتا ہے من الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ اسی طرح لفظ ہے لا تخونوا یا فتخونوا، تھوڑا سا معنی مفہوم بدلے گا، لا تخونوا خیانت نہ کرو، وتخونوا اور خیانت نہ کرو، واو حرف عطف ہے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا جاتا ہے اجر عظیم کہ اس کا معنی کیا ہے، بہت آسان معنی ہے اجر عظیم۔
عزیز طلبہ، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں رکوع نمبر 3 کی مشق کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔